الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سب نام تو سونا نام جیدے وچ دومی ماں سب نام تو سونا نام جیدے وچ دومی ماں اس نام نو لکھا سلام جیدے وچ دومی ماں نام محمد جگتے تمیا سب تو پہلے آدم چمیا پھر جبریل امین نے چمیا پھر چمیا صدیق عثمان جیدے وچ دومی ماں اس نام نو لکھا سلام جیدے وچ دومی ماں نام محمد چمکدا آیا عرش فرش تے چانن لایا سونے نے سونا نام رکھایا اس نام تو میں قربان جیدے وچ دومی ماس نام نو لکھا سلام جیدے وچ دومی ماں جدوں دا پیار نبی نل پایا لوں لوں دے وچ عشق سمایا جدوں دا پیار نبی نل پایا لوں لوں دے وچ عشق سمایا عرشاں تو آوازاں آیا تم لکھ لے دل تے نام جیدے وچ دومی ماں اس نام نو لکھا سلام جیدے وچ دومی ماں پہلی میم ہے مکے والی دوجی میم مدینے والی پہلی میم محبت والی دوجی میم معادت والی پہلی میم آمنہ والی دوجی میم حلیمہ والی اس نام وچ میری جان جیدے وچ دومی ماں اس نام نو لکھا سلام جیدے وچ دومی ماں اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ کے
بڑے لاڈلے، بڑے پیارے، بڑے رحیم، بڑے کریم، بڑے رؤوف، بڑے رحیم، بڑے لاڈلے، بڑے پیارے محبوب، دنائے غیوب، مولائے کل، فخر الرسول، ہادی سبل، سیدہ آمنہ سلام علیہ خاک در یتیم، شفیع المذنبین، ہم سب کے دلوں کی تسکین، حضور رحمت للعالمین علیہ تحیت و تسلیم کہ بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کیا۔ چند اشعار بے مثل محبوب کے بے مثل نام کی نظر۔ تو سامعین ذی وقار، بڑے تنقید کرنے والوں کے میں نے سوالات سنے، کچھ پمفلٹ پڑھے، کچھ نیٹ پہ دیکھا، اتنے ظالم ہیں اللہ کے محبوب کے میلاد کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کا معنی ہے کہ وہ جلسہ جس میں سرکار کی آمد کا ذکر کیا جائے، اس کو جلسہ میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو آج جو میں نے موضوع رکھا ہے وہ ہے میلاد پاک کی شرعی حیثیت، کہ ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے کیوں ہیں، اور منکرین کے تمام سوالوں کا جواب آج اس تقریر میں ہوگا۔ جو آیا مقصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ 11واں پارہ سورہ یونس کی آیا نمبر 58 ہے۔ اللہ سبحانہ نے میلاد شریف منانے کا حکم دیا ہے۔ سنو ذرا اللہ تعالیٰ کا کلام، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ سبحان اللہ ارشاد فرماتے ہیں، محبوب ذرا اپنی زبان اقدس سے اعلان فرما دو۔ قل، پلیز ڈکلیئر، محبوب اعلان فرما دیں، منادی کر دیں، بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک، کہ جب اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے، اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَفْرَحُوا، پس خوب خوشیاں مناؤ۔ یفرحوا، فَلْيَفْرَحُوا، یہ فعل امر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس کا مادہ کیا ہے؟ یفرحوا کا فارا، فا را اور ہا سے یہ نکلا ہے۔ عربی میں اس کی یہ بیس ہے، یہ اس کی بنیاد ہے، یہ اس کا مصدر ہے، یہ اس کی روٹ ہے، یہ اس کی جڑ ہے۔ یفرحوا جو ہے یہ فارا ہا سے نکلا ہے، فا را اور ہا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دل کی خوشی کو زبان پہ لانا، یعنی اندر کی خوشی کو باہر لانا، اور اس قدر خوشیاں منانا کہ دل خوشی سے باغ باغ ہو جائے، یعنی اندر کی خوشی زبان پہ لانا اور اس قدر ملانا کہ پوری دنیا میں دھوم مچ جائے، انہیں دنیا کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا محبوب کا میلاد ہے۔ شاید انہوں نے فَلْيَفْرَحُوا کا مادہ ہی پڑھا ہوتا، فارا کا معنی ہی دیکھا ہوتا کسی ڈکشنری میں۔ اور اگلا جملہ بھی بڑا کریم ہے، مَا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، that is better than all their wealth۔ میں کہ تمہاری ساری عمر کی کمائی ایک طرف، تمہاری زمین جائیداد، بنگلے، مکان، دکان، بینک بیلنس ایک طرف، میرے محبوب کے میلاد خوشی کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، that is better than all their wealth۔ محبوب ان کو بتلا دو کہ ان کی ساری عمر کی کمائی ایک طرف، میرے میلاد کے محبوب کی خوشی کا مقام اس سے زیادہ ہے۔ دیوبندیوں کے حکیم الامت ہیں، بہت بڑے ان کے عالم ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب، ان کی کتاب ہے خطبات میلاد النبی۔
کتاب کے نام سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ خطبات میلاد النبی، اس کا صفحہ 120 121 ہے۔ اس کے اوپر اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں، یہ جو میں عام قصہ پڑھی اس کی تفسیر لکھتے ہیں کہ یہاں فضل اور رحمت سے مراد اللہ کے محبوب اقدس کی ذات ہے، اسی لیے خوشیاں منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ کو گنجائش رہ جاتی ہے کتاب ان کی پڑھوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مقدس میں بہت زیادہ مقامات پر اپنے محبوب کا میلاد پڑھا ہے۔ میلاد شریف پڑھنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور میلاد شریف سننا اللہ کے انبیاء کی سنت ہے۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ when Almighty Allah made a covenant through the prophet، وہ وقت یاد کرو جب میرے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے میلاد کا ایگریمنٹ نہیں لیا، معاہدہ نہیں لیا۔ معاہدہ جس کو ایگریمنٹ کہتے ہیں یہ تو فار دی ٹائم بینگ ہوتا ہے، ریحان صاحب یہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں نے اپنے محبوب کا وعدہ اخذ اللہ میثاق النبیین، میثاق کو کہتے ہیں کووننٹ، میثاق کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ سرکار جب گئے نا مکہ سے مدینہ المنورہ تو معاہدہ نہیں لیا، میثاق مدینہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے میلاد کا میثاق 1,24,000 انبیاء رسول سے لیا ہے۔ اس لیے جو زمانہ ترقی کرتا چلا جائے گا یہ میثاق اور بڑھتا چلا جائے گا، اس میں اضافہ ہوتا چلے گا سرکار کے میلاد پاک میں۔ آئیے ذرا اور آگے چلتے ہیں۔ چھٹا پارہ سورہ النساء کی آیت نمبر 174 ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں کی ہیں نا، اتنی نعمتیں کی ہیں، اگر تم گننا چاہو لا تحصوہا، اللہ ہوتا تو گن نہیں سکتے، لیکن کسی کے اوپر احسان نہیں جتلایا، لیکن جب میلاد محبوب کو بھیجا صاف احسان جتلا دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں میں نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، اپنا میلاد والا محبوب بھیج کر۔ آئیے ذرا چھٹا پارہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 15 ہے۔ وَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ ساتواں پارہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 114 ہے۔ اللہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، مائدۃ من السماء۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے کہنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، تَكُونُ لَنَا عِیدًا۔ آئیے ذرا 11واں پارہ سورہ توبہ سورہ آیت نمبر 128۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ 17واں پارہ سورہ الانبیاء نمبر 107۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ 22واں پارہ سورہ الاحزاب آیت نمبر 45-46۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ
وسراجا منیرا۔ کبھی منکر میرے سامنے بیٹھا ہو نا میلاد کا، تو میں ہر پارے سے اللہ کے محبوب کا میلاد پڑھ کے سناؤں۔ وقت قلیل ہے ورنہ میں پڑھتا چلا جاؤں، آخری پارہ تک پڑھوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمارے اوپر اطلاع ہوتا ہے یہ جی پہلے جھنڈیاں لگتی تھی، اب چائنا نے کام اور آسان کر دی ہے، لائٹنگ لگتی ہے۔ سب سے پہلے اپنے محبوب کی آمد پہ جو چراغاں کیا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کی ہے، میری بات نہیں ہے۔ میں 4 کتابوں کا حوالے دینے لگا ہوں، انوار محمدیہ 1، سیرت رسول 2، زرقانی شریف 3، سیرت ابن حشام 4۔ آقا کریم کی میلاد کی رات کو اللہ سبحانہ نے ستاروں کو اور زیادہ قریب کر کے ساری دنیا کو جگمگا دیا، اور چاند کو بھی نزدیک کر کے اور زیادہ روشن کر دیا، پر نور کر دیا زمانے کو۔ اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ نے اس دن 12 ربیع النور کو سورج جو ہے وہ بھی پہلے سے زیادہ چمکدار کر دیا۔ سیدہ آمنہ سلام علیہا کی خدمت میں 70,000 حوریں آئی ہیں اسلامی دینے کے لیے، ہزاروں فرشتوں کی جو ہے وہ بھی بارات آئی ہے، اور سیدہ کائنات کو جنتی مشروب جنتی برتن میں بھیجا گیا ہے، جنتی پرندے لولو مرجان کے موتی نچھاور کرنے آئے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ نے میلاد کی رات مکے کے جانوروں کو زبان دیا، سب انہیں ایک دوسرے کو سرکار کی میلاد کی مبارکباد دی ہے۔ اور پھر اس رات بلکہ اس پورے سال 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول عام الفیل، 1 جیٹھ 628 بکرمی، تینوں 4:20 تک تہجد کا وقت ہے، سرکار کی تشریف ہو رہی ہے۔ تو یہ 22 اپریل 571 عیسوی پورے سال عرب میں جس کو بھی دیا بیٹا دیا، کسی کا ہم بیٹی پیدا نہیں کی۔ آج ہم لڈو تقسیم کرتے ہیں، منکرین کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے محبوب کے میلاد کے اوپر لڑکے تقسیم کیے ہیں۔ خصائص الکبریٰ کی حدیث ہے، اس لیے کہ وہ زندہ درگور کرتے تھے بچیوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب میں نے آپ کو سارے جہان کی رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس لیے اس سال پورے عرب میں کسی عورت کے ہاں بیٹی پیدا ہی نہیں کی، بیٹی دی ہے۔ اور درخت پھلوں سے لد گئے، زمین گھاس سے ہری بھری ہو گئی، کاہ سالی ختم ہو گئی۔ اور سرکار ہوتے جب میں معراج کی رات کو گیا نا تو میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے زبرجہ یقوت کے منارے روشن ہیں۔ میں نے عرض کیا مولا، یہ فرمایا کہ محبوب آپ کی ولادت کی رات کو ہم نے زبرجہ یقوت کے بڑے بڑے منارے آسمانوں کے اوپر روشن کیا، اور یہ قیامت تک روشن ہی رہیں گے۔ اور نہر کوثر کے دونوں کناروں پہ 70,000 اتنے دبیج کے درخت اگائے گئے اور خوشبوؤں سے بھر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اتنے انتظام کرے تو ہم اللہ تعالیٰ کی سنت کی ادائیگی کے لیے اگر تھوڑی سی لائٹیں لگا لیں تو تم کیوں جلتے ہو؟ اب یہ جو میں نے آیام قصہ پڑھی اس میں واضح حکم ہے فَلْيَفْرَحُوا، تو اس کا مادہ ہی پڑھ لیں، عربی ڈکشنری کو کھولیں، فارحا سے نکلا فارحا، جس کا معنی یہ ہے کہ اندر کی خوشی کو باہر لانا، دل کی خوشی کو زبان پہ لانا، اور اس قدر خوشیاں منانا کہ دل خوشی سے باغ باغ ہو، جس کو فارح کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں دھوم مچ جائے، دنیا کو پتہ چلے ان کے محبوب کی تشریف ہو رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے نا، حواری تھے، انہوں نے کیا حضور آسمانوں سے پکا پکایا کھانا منگا دیں ہمیں۔ آپ بھی روح اللہ فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرسیہ میں ایسے سوالات نہیں کرتے۔ عرض کیا حضور معاذ اللہ، ہمارا کوئی مقصد آزمائش نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ پکا پکایا بابرکت کھانا آئے، ہم کھائیں اور عیدیں منائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دیکھا نا حواریوں کی نیت ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھا دیے، جو دعا مانگی وہ 7واں پارہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 114 ہے، قرآن مقدس میں اللہ نے محفوظ کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ عرض کیا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا۔ عرض کیا مولا آسمانوں سے پکا ہوا کھانا بھیج دے۔ تفسیر پڑھیں، آسمان سے روز کی مچھلی آئیں، روٹی آئیں، وہ کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں تکون لنا عیدا، آج ہماری عید ہے۔ ظالمو، عید کا لفظ بھی قرآن میں موجود ہے،
منکرو تم کہتے جیسے میلاد النبی مناتے ہو، یہ عید کا لفظ قرآن مقدس کی نص قرآن سے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ آسمان سے پکا ہوا کھانا ہے کھائیں اور کہیں تکون لنا عید، آج ہماری عید ہے، آج ہماری، تو ہماری طرف تو سیدہ کائنات کے لاڈلے آئے ہیں، ہماری طرف تو امام الانبیاء آئے ہیں، سردار الانبیاء آئے ہیں، سید الانبیاء آئے ہیں، میلاد والے محبوب کی ذات آئی ہے۔ پھر میں تو اس آیت کا اپنے انداز میں ترجمہ کرتا ہوں کہ آقا کے غلاموں کو